अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। हुकूमत और अपोजिशन अब नब्ज़ वार की बजाय मसल वार की तरफ आ गया। यानी अब जो मुकाबला होने जा रहा है वो इस बात का नहीं है कि कौन मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसके नब्ज़ ज़्यादा मजबूत हैं, बल्कि अब मुकाबला इस बात का होगा कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। और ताकतवर के साथ मुकाबले के लिए आपको ताकतवर होना ज़रूरी है। यानी अपोजिशन अब इस हद तक ताकतवर होना चाहती है कि वो इमरान हुकूमत को पिछाड़ दे। और इमरान हुकूमत इस हद तक ताकतवर होना चाहती है या हो चुकी है कि वो ये चाहती है कि अपोजिशन लम्बी पै जाते ऐसे उन्हें उठन ना देगी। अब ये है वो लड़ाई जो इस वक्त फाइनल स्टेज पर इस पर जा रही है। और इमरान खान साहब ने खुद इस बात का एतराफ़ करके इसकी तरफ ना सिर्फ इशारा दे दिया बल्कि अपनी तैयारियों और अपनी आइंदा की हिकमत अमली की तरफ भी कदम बढ़ा दिया। यानी इमरान खान साहब ने कहा कि 3 महीने इंपॉर्टेंट हैं। इमरान खान साहब ने कहा तहरीक अदम एतमाद लेनी है तो ले आओ ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। अपोजिशन कहती है जनाब हम तैयार हैं, फैसला कुन एहतजाज के लिए तैयार हैं, और फैसला कुन एहतजाज और फैसला कुन मार्का किसी भी सूरत हो सकता है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि तब्दीली के अमल का आगाज़ यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आगाज़ होगा स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब से। और इस मामले में जो मुस्लिम लीग नून है वो पीपल्स पार्टी के साथ है। इसी सिनेरियो के अंदर वो जो हैं जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात अयाज सादिक के साथ मुस्कुराहटों का तबादला, ज़ेर लब मुस्कुराहटें, असद रफ़ीक को भाई करार देना और फिर ये कह देना कि जनाब जहाज़ तो जहाज़ है, किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड हो सकता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस कड़ी को एक साथ जोड़ती हैं, जो हमें ये बताती हैं कि मुस्तकबिल के अंदर जो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड सजने जा रही है वो अब शतरंज की चालों की तरह नहीं होगी। यानी किसी ने एक घर आगे बढ़ा तो किसी ने 2 घर, किसी के घोड़े ने 2.5 चालें चल दी तो किसी के फील ने आकर सब कुछ ही तबाह बर्बाद कर दिया। अब ऐसा नहीं होगा, अब लड़ाई होगी और ये दू बदू लड़ाई होगी। और दू बदू की लड़ाई अब हतमी मरहले पर पहुंच चुकी है। और इसी सूरत हाल का हम आज जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि किस पार्टी की तैयारी इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सारी सूरत हाल में एक और डेवलपमेंट हुई, क्योंकि इस ताकत की लड़ाई के अंदर एक और फैक्टर है और वो फैक्टर है हमारी इस्टेब्लिशमेंट। और इस्टेब्लिशमेंट के ज़िक्र के बगैर यानी कि पाकिस्तान की जो सियासत है उस सियासत के अंदर और ये जो रियासती ताकत है इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का जो फैक्टर है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जब भी ताकत की लड़ाई होती है तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल को वहाँ से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इस ताकत की लड़ाई के अंदर क्या इस्टेब्लिशमेंट इंस्टिगेट होगी? दोनों तरफ से मिलने वाले जो मिक्स्ड सिग्नल्स हैं क्या वो इस तरफ इशारा दे रहे हैं कि वाक़तन अब इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मेज़ और कुर्सी पर रखी हुई तमाम चीज़ों के अंदर ही रहने का फ़ैसला किया है, या अब वो बाहर निकल के माजी की तरह खेलने की तैयारी करती है? ये तमाम पहलू हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है और वो फ़ैसला यकीनी तौर पर उस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरीके से गरीब की झुग्गी तो गिरा दी जाती है लेकिन ताकतवर का महल हमेशा कायम रहता है। लेकिन आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने रावल झील के किनारे बने नेवी सीलिंग क्लब की तामीर को गैर कानूनी करार देते हुए इसको गिराने का हुक्म दे दिया है। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस अतर मीन अल्लाह साहब ने महफूज किया फ़ैसला सुना दिया और इस फैसले में कहा कि पाक फ़ौज का एक अहम स्टेटस है और इसका मैंडेट आइन में बताया गया है। नेवी का इख्तियार नहीं कि रियल स्टेट वेंचर करे, रियल स्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब फैसला तो आगे भी है बड़ा लंबा चौड़ा, लेकिन ये जो चीज़ 3 नुक्ते हैं इस फैसले के ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपने बिज़नेस करना है तो आप इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और पहला तो ये कह दिया कि किसी भी इदारे का ये काम नहीं है कि वो रियल स्टेट वेंचर करे। और रियल स्टेट वेंचर पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त एक ऐसी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है कि उसके अब इनकार मुमकिन नहीं है। अभी अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद हो जाता है, ये नेवी सीलिंग क्लब गिर जाता है और फिर ये लोग अपने वो बदल देते हैं नाम शाम, तो फिर तो बड़ा दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी। फिर पता चलेगा कि DHA का नाम अब किस नाम पे रखा गया है। ये जो बैरिया टाउन है इसमें से बैरिया का लफ्ज़ हज़फ कर दिया गया। ये जो फॉल्कन सोसाइटी है ये फॉल्कन कहाँ से आता है? उसके अलावा ये जो फ़ज़ाइया की सोसाइटी है, इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफिसर्स एम्प्लॉइज़ हाउसिंग सोसाइटी है, या इस मुख्तलिफ़ इदारों पर जुडिशल जो है मैंने देखी इधर नहर के पास लाहौर के अंदर है एक जुडिशल
کالونی، پتہ نہیں وہ کس کی کالونی ہے، تو ان تمام کالونیوں کے نام اب یقینی طور پر تبدیل کیے جائیں گے۔ میرا خیال ہے اس فیصلے کی روشنی میں اگر یہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں ہوتا تو ایسے بے شمار ادارے ہیں جنہوں نے اپنا ریئل اسٹیٹ بزنس شروع کیا ہوا ہے، اور ریئل اسٹیٹ بزنس کے لیے اداروں کے نام کو استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ کاروبار ہے تو کاروبار کرنا چاہیے، اگر کام کرنا ہے تو پھر کام کرنا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جو طاقتوروں کی لڑائی ہے، جو اب مسلز کی لڑائی سے آگے بڑھ کر وہ پہنچ چکی ہے، وہ کہاں تک پہنچتی ہے۔ خیر، پہلے بات کرتے ہیں جناب، یہ جو معاملہ چل رہا ہے جس کا میں نے آپ سے آغاز کیا کہ اب یہ لڑائی جو ہے وہ نروز کی لڑائی نہیں ہے، مسلز کی لڑائی ہے۔ عمران خان صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ول فائٹ ٹل دی اینڈ، مطلب یہ ہے کہ وہ آخری حد تک جائیں گے، آخری حد تک جا کے مقابلہ کریں گے۔ عزائم واضح کر دیے کہ جناب طریقہ تمہیں تمہاری لینی ہے، لے آؤ، لڑائی کرنی ہے کر لو۔ ناکامی، وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی ہے یا پاکستان کے عوام مہنگائی سے تنگ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری ذمہ داری تھی احتساب کرنا، ہم نہیں کر سکے، یہ ہماری ناکامی ہے۔ اب اپوزیشن ہے، اپوزیشن کیا کہتی ہے؟ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ مارچ کے اندر ہم نے کرنا ہے احتجاج، اور پی ڈی ایم نے 23 مارچ کے لیے لانگ مارچ کی انہوں نے کال دی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل کمیٹی ہے اس نے جو فیصلہ کیا ہے، اس نے یہ کہا کہ جناب ہم فروری کے لاسٹ ویک میں 27 فروری انہوں نے تاریخ دی ہے، 27 فروری کو انہوں نے کہا جناب ہم بھی لانگ مارچ کریں گے، اور کراچی سے لانگ مارچ لے کے چلیں گے اور اسلام آباد تک آئیں گے۔ یعنی یہ جو اب لڑائی سڑکوں پر ہونے جا رہی ہے، پہلے لڑائی تھی بیان بازی کی لڑائی، ٹویٹر کی لڑائی، فیس بک کی لڑائی، اور اب یہ لڑائی ہے سڑکوں پر۔ پیپلز پارٹی 27 فروری کو آئے گی، جو ہے پی ڈی ایم یہ آئے گی 23 مارچ کو۔ اب اس ساری صورتحال میں اس کے ساتھ ساتھ تیسری لڑائی ہونے جا رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ پارلیمنٹ کے اندر اس وجہ سے لڑائی ہونا ضروری ہے کہ وہیں پہ ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا۔ اب بنیادی طور پر جو نواز شریف صاحب ہیں لندن میں موجود ہیں، نواز شریف صاحب پہلے بڑے زیادہ ریلیکٹنٹ تھے کہ وہ تحریک عدم اعتماد مرکز کے اندر اگر آتی ہے تو وہ اگر آ جائے تو وہ اس کو سپورٹ ضرور کریں گے، لیکن خود اس کو ٹیبل نہیں کریں گے۔ لیکن اب ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی اس بارے میں آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اگر پروڈیوسر صاحب تلاش کر دیں تو وہ آپ کو اس کا تھمبنیل بھی دکھا سکیں گے۔ جہانگیر ترین صاحب لندن بھی پہنچ گئے اور لندن میں جا کے ان کی ایک اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات متوقع ہے، اور اس کے بعد سردار ایاز صادق صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، اور سردار ایاز صادق صاحب بعد میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ جناب مسکراہٹوں کا تبادلہ ہے، اور جو نواز شریف صاحب ہیں یہ کسی بھی وقت پاکستان آ سکتے ہیں، اور وہ 22 اراکین کی لسٹ بھی لے کے گئے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب اس کے اندر کیونکہ جہانگیر ترین صاحب جب لندن گئے تھے تو اس وقت نہ ان کا علاج کا مسئلہ تھا، نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا فیملی ٹرپ ہے، بلکہ اس بارے میں انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ بس میں ایم ہی آ گیا لندن۔ تو اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ ایم ہی لندن نہیں آئے، ان کا لندن آنے کا مقصد براہ راست یا بالواسطہ طور پر نواز شریف صاحب کے ساتھ اپروچ ہے، اور وہ اسی کام کے لیے لندن گئے تھے۔ اب یہ والی جو ڈیولپمنٹ ہے سب سے امپورٹنٹ، جو سعد رفیق صاحب کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب کے اندر جہانگیر ترین صاحب کی شرکت ہے، وہاں پر ہونے والی گفتگو ہے، اور وہاں پر ہونے والی جو مسکراہٹوں کے تبادلے ہیں اس کے اندر خبر چھپی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر دونوں شخصیات اس کے اندر موجود ہیں جو لندن گئی تھیں، یعنی جہانگیر ترین صاحب اور سردار ایاز صادق صاحب۔ مقام البتہ سعد رفیق صاحب ہیں، یہ دونوں وہاں پر گئے۔ اور پہلے بات کرتے ہیں ایاز صادق صاحب کی۔ ایاز صادق صاحب آئے، پہلے تو آ کے انہوں نے بالکل کہا کہ جناب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، سب اوکے ہے، فلاں ہے، ٹمکاں ہے۔ اس کے بعد خواجہ رفیق صاحب کی برسی کے موقع پر جو تقریب ہوئی لاہور کے اندر، جس میں نواز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا تھا، وہاں پر ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ میری مسکراہٹ سے سمجھ جائیں کہ بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت کچھ ہو چکا ہے، طے پا چکا ہے، اور جب یہ بلی تھیلے سے باہر آئے گی تو سب کو حیران پریشان کر دے گی۔ ایسے سرپرائزز آپ کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز کو بھی انٹرویو دیے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ میری مسکراہٹ سے آپ سب کچھ اندازہ لگائیں، نہ میرے سر جھکا ہوا ہے، نہ میرے شولڈرز ڈاؤن ہیں، اور میرا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔
اور یہ وہی موقع ہے جب جہانگیر ترین صاحب بھی لندن میں موجود تھے۔ اب یہ جو مسکراہٹوں کے تبادلے ہیں، سوال ہوتا ہے جہانگیر ترین صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ یہاں کہاں؟ تو انہوں نے کہا جناب سعد رفیق تو میرا بھائی ہے اور ہم اکٹھے فیملی میں رہ چکے ہیں، نون لیگ سے دوستیاں پرانی ہیں اور یہ دوستیاں رہیں گی اور یہ ایسے ہی چلیں گی۔ انہوں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے، آپ آئے، آپ کو دیکھا، آپ کو ملا، بڑی خوشی ہوئی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نون لیگ میں شامل تو نہیں ہو رہے؟ تو وہ آگے سے ہنس پڑے، انہوں نے آگے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ کیا جناب آپ کا جہاز کبھی نون لیگ کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرے گا؟ تو اس پر جہانگیر ترین صاحب نے کہا یار جہاز تو جہاز ہے، وہ کسی جگہ پہ بھی لینڈ کر سکتا ہے، وہ کسی بھی ایئرپورٹ پر لینڈ کر سکتا ہے، وہ تو ہر طرف جا سکتا ہے۔ اس موقع پر سردار ایاز صادق صاحب جو وہاں پر موجود تھے، جب سوال ہوا ان سے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا، تو جہانگیر ترین صاحب مسکراتے رہے اور سردار ایاز صادق صاحب ان کے ساتھ موجود تھے، وہ بھی مسکراتے رہے۔ جب وہ صحافیوں نے پوچھا کہ جناب تسی دونوں ہنسی جا رہے ہو، گل کی ہے، اندر والی بات تو بتائیں، تو ان دونوں میں سے براہ راست کسی نے جواب نہیں دیا۔ البتہ سردار ایاز صادق صاحب نے فرمایا کہ جہانگیر ترین ہوں یا پی ٹی آئی کا کوئی اور لیڈر، سب ہنس رہے ہیں ماں سوائے عمران خان کے۔ اب یہ والی جو بات ہے نا، اسی کے اندر ساری کی ساری کہانی چھپی ہوئی ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو جو 3 آپشنز بتائے تھے کہ یہ لڑائی جو نروز کی تھی یہ چلی گئی ہے اب مسلز کی لڑائی میں۔ اب مسلز کی لڑائی کے اندر ہر بندے نے اپنے اپنے ڈولے جو ہے نا ایکسرسائز کر کے بڑھانے ہیں، اور مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے، مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ اب فائنل راؤنڈ کے لیے ان تمام لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا جائے، کیونکہ پہلے یہ باتیں چل رہی تھیں جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے کہ شاید وہ اپنا انڈیپینڈنٹ گروپ ہی لے کے چلیں گے اور وہ الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے، اور اس حوالے سے خبریں بھی چلیں۔ پھر اب نون لیگ کے ساتھ رابطے ہیں، ابھی اس کلیئرٹی میں نہیں ہے کہ کون سی چیز کہاں پہ جائے گی۔ البتہ یہ بات ضرور طے ہے کہ اگر مسلم لیگ نون نیشنل اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لے کے آتی ہے تو مسلم لیگ نون کی سپورٹ کریں گے جہانگیر ترین صاحب، کیونکہ ابھی جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے جو ایک مشاورتی بورڈ بنایا 12-13 اراکین پر مشتمل، اس کے اندر جہانگیر ترین صاحب کا نام شامل نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے رینکس اینڈ فائلز کے اندر یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جہانگیر ترین کی اب پی ٹی آئی کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، یہی ڈیولپمنٹ ان فیکٹ وہی بنیاد ہے جس کا اظہار، جس کا خدشے کا اظہار عمران خان صاحب نے کیا کہ 3 مہینے امپورٹنٹ ہے، اور 3 مہینے کے اندر یہ والی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے سب سے زیادہ خطرے کا باعث ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔